بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات بتائیں گے۔ آپ کو یہ بتائیں گے کہ تاریخ میں ایوب علیہ السلام کے بارے میں کیا روایات ہیں، اور آپ علیہ السلام کی بیماری کے بارے میں اصل حقائق کیا ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس واقعے میں ایک مسلمان کے لیے کیا عبرتیں موجود ہیں۔ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین، قرآن میں متعدد جگہ ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 163 اور سورہ انعام آیت نمبر 85 میں دوسرے انبیاء کرام کے ناموں کے ساتھ صرف آپ علیہ السلام کا نام ہے، جبکہ حالات نہیں۔ سورہ انبیاء کے آیت نمبر 83 سے 84 اور سورہ صاد کی آیت نمبر 41 سے 44 میں آپ کا مختصر حال بیان کیا گیا ہے۔ قرآن سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آپ بہت خوشحال اور مالدار تھے، اور آپ علیہ السلام کی بیماری اور صبر کا تذکرہ موجود ہے۔ البتہ مفسرین نے آپ کی تفصیلی حالات لکھے ہیں جو تھوڑے سے اضافے کے ساتھ تمام تر بائبل سے ماخذ ہیں۔ بائبل میں پورا ایک صحیفہ سفر ایوب کے نام سے ہے، جو قدیم شاعری کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ اس کے مطابق آپ کا نام یوباب تھا، اور آپ زرح بن روائل بن عیسو دوم بن اسحاق کے بیٹے ہیں۔ عیسو دوم حضرت اسحاق علیہ السلام سے ناراض ہو کر اپنے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس چلے گئے تھے، کیونکہ ان کے بھائی یعقوب نے اپنے باپ سے نبوت حاصل کر لی تھی۔ بائبل نے آپ کا وطن بصرہ بتایا ہے، جو فلسطین کے پاس ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ ناظرین، مورخین کا بیان ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑکی سے شادی کی۔ اس کے علاوہ 2 اور نکاح کیے، اور ان سے جو اولاد ہوئی اسے لے کر وہ کوہ شیر یعنی کوہ سرات کے دامن میں چلے گئے۔ یہ مقام شمال مغربی عرب میں واقع ہے۔ کچھ مدت بعد آپ کے قبیلے نے ایک طاقتور قوم کی شکل اختیار کر لی، جس پر 8 بادشاہوں نے حکومت کی، اور روایات کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام دوسرے بادشاہ تھے۔ بائبل میں ان 8 بادشاہوں کے نام درج ہیں۔ بعض مورخین نے آپ کا زمانہ 1000 قبل مسیح اور بعض نے 1520 قبل مسیح بتایا ہے۔ بائبل کے مطابق آپ نے 140 سال کی عمر پائی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر 4 صورتوں میں آیا ہے: سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ انبیاء اور سورہ صاد۔ سورہ نساء اور سورہ انعام میں تو انبیاء علیہ السلام کی فہرست میں فقط آپ علیہ السلام کا نام یوں مذکور ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان، اور دوسری جگہ ارشاد ہے، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون۔ اور سورہ انبیاء اور سورہ صاد میں مجمل تذکرہ ہے، اور صرف یہ بتایا گیا ہے کہ ان پر آزمائش و امتحان کا ایک سخت وقت آیا، اور مصیبتوں اور بلاؤں نے 4 جانب ان کو گھیر لیا، مگر وہ صبر و شکر کے ماں سوا حرف شکایت تک زبان پر نہیں لائے، اور آخر کار ان کو خدائے تعالیٰ نے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا، اور مصائب کے بادل دور کر کے ان کو فضل و عطا سے مالا مال کر دیا۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے بیان کردہ واقعات سے قبل حضرت ایوب علیہ السلام کی شخصیت پر تاریخ کی روشنی میں بحث کر لی جائے، تاکہ ہم اس ہستی کا صحیح تعارف کر سکیں جس کے صبر و شکر کی قرآن مجید نے تعریف کی، اور جس کی زندگی کو مبارک اور اخلاقی بلندی میں ضرب المثل ٹھہرایا ہے۔ ناظرین، ابن عساکر کے مطابق ایوب علیہ السلام کی والدہ لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں، اور ایوب علیہ السلام کے والد ان لوگوں میں شامل تھے جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور وہ نہیں جلے، پہلی بات کو زیادہ مستند سمجھا جاتا ہے کہ ایوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب بخشا، ہم نے سب کو ہدایت دی، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون ہیں، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اس آیت کے پیش نظر یہ کہا جاتا ہے کہ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ کی ضمیر ابراہیم کی طرف لوٹتی ہے، نہ کہ نوح کی طرف، اور سب سے مستند یہی سمجھا جاتا ہے کہ ایوب ایز بن اسحاق کی نسل سے تھے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ایوب علیہ السلام مذہب اسلام میں ان انبیاء علیہ السلام میں سے ہیں جن کی طرف وحی بھیجنے کی صراحت اللہ نے اپنے اس فرمان سے کی ہے، جس کا ترجمہ ہے، ہم نے تیری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی بھیجی
جیسے ہم نے وحی بھیجی نوح پر اور ان نبیوں پر جو اس کے بعد آئے، اور ہم نے وحی بھیجی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان پر، اور ہم نے داؤد کو زبور دی۔ ناظرین، روایات کے مطابق ایوب علیہ السلام کی اہلیہ کا نام لیا بنت یعقوب تھا۔ بعض روایات کے مطابق رحمت بنت افراہیم تھا، اور بعض کے مطابق لیا بنت منشا بن یوسف بن یعقوب تھا، اور لیا بنت منشا ہی سب سے مستند سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، محققین نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھا، یعنی تقریباً 1300 اور 1500 قبل مسیح کے درمیان کا زمانہ۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بارے میں مورخین کا کافی زیادہ اختلاف بھی ہے، اور جس کا تفصیلی تذکرہ ہم ویڈیو میں آگے چل کر کریں گے۔ البتہ پہلے آپ کو آپ علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں تفصیل بتاتے ہیں، جو آپ علیہ السلام کی سخت ترین آزمائش، بیماری اور آپ علیہ السلام کے صبر کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت، زمین و جائیداد، مویشی، غلام اور اولاد عطا فرمائی تھی۔ پھر جب آپ علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا تو یہ سب چیزیں واپس لے لیں۔ انہیں طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو گئیں، اور کوئی عضو صحیح سالم باقی نہ رہا سوائے دل اور زبان کے۔ ان تمام مصیبتوں، مشکلات اور بیماریوں کے باوجود آپ علیہ السلام نہایت صابر و شاکر ثابت ہوئے۔ اللہ عز و جل سے ثواب کی آس لگائے بیٹھے رہتے اور دن و رات اس کا ذکر کرتے رہتے۔ آپ علیہ السلام کے پورے جسم پر بڑے بڑے پھوڑے ہو گئے جن میں کیڑے پڑ گئے تھے، کوئی ساتھ نہ بیٹھتا تھا، دوست احباب بھی وحشت کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کو شہر سے باہر ایک کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر ڈال دیا گیا۔ لوگوں کا آپ علیہ السلام سے ملنا جلنا بند ہو گیا، اور کوئی بھی غم خوار نہ رہا سوائے بیوی کے، جو ان کا بے حد خیال رکھتیں اور ان کی خدمت میں لگی رہتیں۔ جیسا کہ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا گوشت تک جسم سے جھڑ چکا تھا، صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے۔ بیوی باریک ریت لے کر آتی اور ان کے نیچے بچھاتی تاکہ جسم کو تکلیف نہ ہو۔ پھر جب بیوی کو خدمت کرتے طویل زمانہ گزر گیا تو ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا، اگر آپ علیہ السلام اپنے پروردگار سے دعا کریں تو وہ آپ علیہ السلام کو ان مصائب سے رہائی عطا فرمائے گا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے حیرت انگیز جواب دیا کہ میں 70 سال تک صحیح سالم رہا تو کم از کم اللہ کے لیے 70 سال تو صبر کر لوں۔ یہ سن کر بیوی خاموش ہو گئیں اور خدمت جاری رکھی۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہیں چیچک اور دیگر جلدی بیماریاں ہوئیں۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں شدید ترین آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آئی ہیں، اور فرمایا کہ آدمی آزمائش میں اپنے دین کے باقدر مبتلا ہوتا ہے، لہٰذا اگر وہ اپنے دین میں مضبوط ہوگا تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوگی۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 بھائی تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام سے ملنے آئے تو بو کی وجہ سے قریب نہ آ سکے اور دور کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک دوسرے سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام میں کوئی بھلائی یا خیر جانتا تو اسے اس طرح تکلیف میں مبتلا نہ کرتا۔ اس بات سے حضرت ایوب علیہ السلام اس قدر غمزدہ ہوئے کہ کبھی کسی بات سے اتنی تکلیف نہ ہوئی ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فوراً بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے ایذا ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں جو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے، اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے۔ ہم نے کہا کہ زمین پر پاؤں مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں۔ حضرت مفتی محمد شفیع نے سورہ صاد کی مذکورہ آیات کی تشریح کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے رنج اور آزار پہنچایا ہے، اور یہ رنج و آزار بعض مفسرین کے مطابق وہ ہے جو امام احمد نے کتاب الزہد میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے
کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے زمانے میں ایک بار شیطان ایک طبیب کی شکل میں ان کی بیوی کو ملا تھا۔ انہوں نے اسے طبیب سمجھ کر علاج کی درخواست کی تو شیطان نے کہا، اس شرط پر کہ اگر ان کو شفا ہو جائے تو یوں کہہ دیں کہ تو نے شفا دی، میں اور کچھ نذرانہ نہیں چاہتا۔ بیوی نے ایوب علیہ السلام سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بھلی مانس، وہ تو شیطان تھا، میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو شفا دے تو میں تجھ کو 100 کمچیاں ماروں گا۔ آپ علیہ السلام کو سخت رنج پہنچا اس سے کہ میری بیوی کی بدولت شیطان کا یہاں تک حوصلہ بڑھا کہ خاص میری بیوی سے ایسے کلمات کہلوانا چاہتا ہے جو ظاہراً موجب شرک ہیں، وہ تعویل سے شرک نہ ہو۔ ناظرین، اگرچہ حضرت ایوب علیہ السلام ازالہ مرض کے لیے پہلے بھی دعا کر چکے تھے، مگر اس واقعے کے بعد اور زیادہ عاجزی اور تضرع سے دعا کی۔ پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ چنانچہ انہوں نے زمین پر پاؤں مارا تو وہاں سے ایک چشمہ پیدا ہو گیا۔ ہم نے ان سے کہا کہ یہ تمہارے لیے نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کا، یعنی اس سے غسل کرو اور پیو بھی۔ چنانچہ نہائے اور پانی پیا بھی اور بالکل اچھے ہو گئے، اور ہم نے ان کو ان کا کنبہ عطا فرمایا اور ان کے ساتھ گنتی میں ان کے برابر اور بھی دیے۔ اپنی رحمت خاص کے سبب سے اور اہل عقل کے لیے یادگار رہنے کے سبب سے، یعنی اہل عقل یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ صابرین کو کیسی جزا دیتے ہیں۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام نے اپنی قسم پوری کرنے کا ارادہ کیا، مگر چونکہ بیوی نے ان کی بہت خدمت کی تھی اور ان سے کوئی گناہ بھی صادر نہیں ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کے لیے ایک تخفیف فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے ایوب، تم اپنے ہاتھ میں ایک مٹھا سینکوں کا لو جس میں 100 سینکیں ہوں، اور اپنی بیوی کو اس سے مار لو اور اپنی قسم نہ توڑو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایوب علیہ السلام کی تعریف فرمائی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے ان کو بڑا صابر پایا، اچھے بندے تھے کہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرتے تھے۔ بعض حضرات نے شیطان کے رنج و ایذا پہنچانے کی تفصیل یہ بیان کی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جس بیماری میں مبتلا ہوئے وہ شیطان کے تسلط کی وجہ سے آئی تھی، اور ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ فرشتوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بہت تعریف کی، جس پر شیطان کو سخت حسد ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ان کے جسم اور مال و اولاد پر ایسا تسلط عطا فرما کہ جس سے میں ان کے ساتھ جو چاہوں سو کروں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش مقصود تھی، اس لیے شیطان کو یہ حق دے دیا گیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو اس بیماری میں مبتلا کر دیا۔ لیکن محققین و مفسرین نے اس قصے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ قرآن کریم کی تصریح کے مطابق انبیاء علیہ السلام پر شیطان کو تسلط حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس نے آپ علیہ السلام کو بیمار کر دیا ہو۔ بعض حضرات نے شیطان کے رنج و آزار پہنچانے کی یہ تشریح کی ہے کہ بیماری کی حالت میں شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالا کرتا تھا، جس سے آپ علیہ السلام کو اور زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ ناظرین، آخرکار حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا بارگاہ الہی میں قبول کر لی گئی۔ انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا جہاں سے ٹھنڈے اور شیریں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے کمزور اور لاغر جسم کو گویا اس چشمے کے پانی پر ڈال دیا۔ جیسے جیسے جسم پر پانی پڑتا جسم میں توانائی آتی جاتی۔ آپ علیہ السلام دیر تک نہاتے رہے، یہاں تک کہ مکمل طور پر صحت مند ہو گئے۔ اس وقت ان کی اہلیہ وہاں موجود نہیں تھی، جیسا کہ ابن ابی حاتم نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جنت کا جوڑا پہنا دیا تھا۔ پھر وہ ہٹ کر ایک طرف بیٹھ گئے تو ان کی بیوی تشریف لائیں اور انہیں پہچان نہ سکیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام ہی سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، یہاں ایک آفت زدہ شخص ہوتا تھا، وہ کہاں گیا؟ شاید کہ اسے کتے لے گئے یا بھیڑیے۔ اور ایک گھڑی یوں ہی بات کی، پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے بندے، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے میرا جسم لوٹا دیا ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے کہ ان پر سونے کی ٹڈیوں کا غول برسنا شروع ہوا تو آپ علیہ السلام ان کو اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پکارا، اے ایوب،
کیا میں نے تجھ کو ان سے جو تو دیکھ رہا ہے غنی نہیں کر دیا تھا؟ عرض کیا کیوں نہیں میرے پروردگار، لیکن آپ کی برکت سے مجھے استغنا نہیں ہے۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ آزمائش و امتحان اور مصائب و آلام پر صبر و شکر میں حضرت ایوب علیہ السلام ضرب المثل ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو صبر و شکر کا وہ مقام عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے صبر ایوب مشعل راہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جوں جوں آپ علیہ السلام کی آزمائشیں بڑھائیں، ویسے ویسے ان کی عبادت و ریاضت بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ صبح و شام کا ہر لمحہ یاد الہی میں صرف ہوتا رہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر مصائب و تکالیف میں صبر کرنے والوں کو بے شمار اجر و ثواب کی نوید سنائی گئی۔ سورہ نحل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ سورہ فرقان میں ارشاد ہے، ان لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے عطا ہوں گے اور وہاں فرشتے دعاؤں اور سلام سے ان کا استقبال کریں گے۔ سورہ زمر میں ارشاد ہے، جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کو بے حساب ثواب دیا جائے گا۔ اور سورہ دہر میں ارشاد ہے، اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت کے باغات اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ ناظرین، ہم آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کی وفات کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ کس عمر میں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی، لیکن اس سے پہلے آپ کی توجہ ایک اہم بات کی جانب مبذول کرواتے ہیں۔ بعض روایات میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری میں ان کے جسم میں کیڑے پڑنے کی بات کو غلط کہا گیا ہے۔ صحیح بات کیا ہے؟ اس بارے میں جامعۃ العلوم اسلامیہ علامہ بنوریا ٹاؤن کراچی کے دارالافتاء کا کہنا ہے کہ مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے متعلق معرف القرآن میں لکھا ہے، قرآن مجید میں اتنا تو بتایا گیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک شدید قسم کا مرض لاحق ہو گیا تھا، لیکن اس مرض کی نوعیت نہیں بتائی گئی۔ احادیث میں بھی اس کی کوئی تفصیل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول نہیں، البتہ بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے جسم کے ہر حصے پر پھوڑے نکل آئے تھے، یہاں تک کہ لوگوں نے گھن کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ایک کوڑے یعنی کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا تھا۔ لیکن بعض محققین مفسرین نے ان آثار کو درست تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر بیماریاں تو آ سکتی ہیں، لیکن انہیں ایسی بیماریوں میں مبتلا نہیں کیا جاتا جن سے لوگ گھن کھانے لگیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری بھی ایسی نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ کوئی عام قسم کی بیماری تھی، لہٰذا وہ آثار جن میں حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف پھوڑے پھنسیوں کی نسبت کی گئی ہے یا جن میں کہا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام کو کوڑے پر ڈال دیا گیا تھا، روایتاً اور درایتاً قابل اعتماد نہیں ہے، لہٰذا آپ علیہ السلام کے بدن میں کیڑے پڑنے کی بات درست نہیں ہے۔ البتہ ناظرین، آپ کو ایوب علیہ السلام کے واقعے کے حوالے سے چند تفسیری حقائق بتاتے ہیں۔ ان تفسیری حقائق کا بیان کرنا ضروری ہے جو ایوب علیہ السلام کے واقعے سے خاص تعلق رکھتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیلی روایات میں حضرت ایوب علیہ السلام کے مرض کے متعلق مبالغہ آمیز روایات درج ہیں، اور ان میں ایسے امراض کا انتساب کیا گیا ہے جو باعث نفرت سمجھے جاتے ہیں اور جن کی وجہ سے مریض انسان سے بچنا ضروری سمجھا جاتا ہے، مثلاً جزام یا پھوڑے پھنسیوں کا اس حد تک پہنچ جانا کہ بدن گل سڑ جائے اور بدبو سے نفرت پیدا ہونے لگے۔ ان روایات کو نقل کرنے کے بعد بعض مفسرین نے یہ اشکال پیدا کیا کہ نبی کو ایسا مرض لاحق نہیں ہوتا جو انسانوں کی نگاہوں میں باعث نفرت ہو اور اس کی وجہ سے وہ مریض سے دور بھاگتے ہوں، اس لیے کہ یہ نبوت کے مقصد تبلیغ و ارشاد کے منافی ہے اور رشد و ہدایت کے لیے رکاوٹ کا باعث ہے۔ اور پھر اس کے دو جواب دیے ہیں، ایک یہ کہ شاید حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ مرض نبوت سے پہلے لاحق ہوا ہو اور مصیبت و آزمائش پر صبر و شکر کے بعد جب ان کو شفا عطا ہوئی تب منصب نبوت سے سرفراز کیا گیا ہو، اور دوسرا جواب یہ کہ اسرائیلی روایات غیر مستند اور مبالغہ آمیز ہیں اور قرآن عزیز اور احادیث رسول میں اس کے متعلق کوئی تفصیل موجود نہیں ہے، لہٰذا نہ اشکال پیدا ہوتا ہے اور نہ اس کے جواب کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ محققین کی رائے یہی ہے اور یہی صحیح اور درست ہے، اور جبکہ قرآن مجید نے مرض کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی اور تمام ذخیرہ حدیث اس کے ذکر سے خالی ہے، تو اسرائیلی روایات پر بحث قائم کرنا فضول اور لغو ہے۔
ناظرین، جہاں تک یہ سوال ہے کہ پہلے نقطہ مسنہ شیطان سے کیا مراد ہے، تو اسرائیلی روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کے آزمانے کے لیے ان کے مال و منال، اہل و عیال، حتیٰ کہ ان کے جسم پر بھی شیطان کو قابو دے دیا تھا۔ اور محققین کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام نے یہ بات پاس ادب کے طور پر فرمائی، اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ خدا کی جانب سے تو خیر ہی خیر ہے، اور جس شے کو ہم شر کہتے ہیں وہ ہماری نسبت سے شر ہے، ورنہ کائنات کے مجموعی مصالح کے لحاظ سے غور کرو گے تو اس کو بھی خیر ہی ماننا پڑے گا۔ ہماری زندگی اور ہمارے اعمال کی نسبتیں بعض چیزوں کو شر بنا دیتی ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے بھی وہ خیر ہی ہوتی ہیں۔ چنانچہ اسی حقیقت کے اظہار کے لیے متقین کا یہ طریقہ ہے کہ جب ان کو بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اس کی نسبت خدا تعالیٰ کی جانب کرتے ہیں، اور جب ان پر کوئی برائی حملہ کرتی ہے تو اس کو اپنے نفس کی جانب منسوب کر لیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں ایک جگہ اس مضمون کو اس طرح ادا کیا گیا ہے۔ یہی حضرات کرام دوسری توجہ یہ کرتے ہیں کہ سورہ انبیاء میں حضرت ایوب علیہ السلام کو جو مقولہ بیان کیا گیا ہے تو اس سے وہ مرض مراد ہے جو ایوب علیہ السلام کو لاحق تھا، اور سورہ سواد کی اس آیت میں شیطان کی ایذا، نصب اور عذاب سے وہ وساوس و ہموم مراد ہیں جو اس کی جانب سے ان پر ہجوم کرتے ہیں، اور آئی ہوئی مصیبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناشکر گزاری اور جزا و فضا پر آمادہ کرنے کے لیے حملہ آور ہوتے رہتے ہیں۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر و استقامت اور انابت اللہ کے پاک جذبات کو ٹھیس لگا کر ان کی روحانی اذیت و تکلیف کا باعث ہوتے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے جسمانی مرض کے مقابلے میں بہت زیادہ پریشان کن بنتے رہتے ہیں۔ دوستو، اس آیت کا دوسرا نقطے میں اہل و عیال کی عطا کا جو ذکر آیا ہے، کیا اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی صحت کے بعد ان کے ہلاک شدہ اہل و عیال کی جگہ پہلے سے زیادہ ان کے اہل و عیال میں اضافہ کر دیا، اور جو اہل خاندان منتشر ہو گئے تھے ان کو دوبارہ ان کے پاس جمع کر دیا، یا یہ مقصد ہے کہ ہلاک شدگان کو بھی حیات تازہ بخش دی اور مزید عطا کر دیے؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حسن اور قتادہ سے یہی دوسرے معنی نقل کیے ہیں، اور شاہ عبد القادر صاحب نور اللہ مرقدہ کی بھی یہی رائے ہے، اور امام رازی و ابو حیان کا رجحان پہلے معنی کی جانب ہے، اور آیت میں دو معنی کی گنجائش ہے۔ اور تیسرا نقطہ سورہ سواد میں ہے، اور اپنے ہاتھ میں سینکوں کا مٹھا لے پھر اس سے مار اور قسم میں جھوٹا نہ ہو۔ تو یہ کس واقعے کی جانب اشارہ ہے؟ قرآن پاک اور احادیث صحیحہ میں تو اس کی کوئی تفصیل مذکور نہیں، البتہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کی ہر قسم کی بربادی کے بعد جب ان کی بیوی کے علاوہ کوئی ان کا غم گسار باقی نہ رہا تو وہ نیک بیوی ہر وقت ایوب علیہ السلام کی تیمارداری میں مشغول اور دکھ درد کی شریک رہتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کی انتہائی تکلیف سے بے چین ہو کر کچھ ایسے کلمات کہہ دیے جو صبر ایوبی کو ٹھیس پہنچانے والے اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں شکوہ کا پہلو لیے ہوئے تھے۔ ایوب علیہ السلام اس کو برداشت نہ کر سکے اور قسم کھا کر فرمایا کہ میں تجھ کو 100 کوڑے لگاؤں گا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی مدت امتحان ختم ہو گئی اور وہ صحت یاب ہوئے تو قسم پوری کرنے کا سوال سامنے آیا۔ ایک جانب رفیقہ حیات کی انتہائی وفاداری، غمخواری اور حسن خدمت کا معاملہ، اور دوسری جانب قسم کو سچا اور پورا کرنے کا سوال۔ ایوب علیہ السلام سخت تردد میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی کی نیکی اور شوہر کے ساتھ وفاداری کا یہ صلہ دیا کہ ایوب علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ 100 تنکوں کا ایک مٹھا بنائیں اور اس سے اپنی رفیقہ حیات کو ماریں، اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ دوستو، اس واقعے کے حوالے سے چوتھا نقطہ بھی سورہ سواد میں ہے، اس طرح بیان ہوا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں جو کچھ فرمایا ہے اس کا حاصل یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایوب علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھو اور زمین پر ٹھوکر مارو۔ ایوب علیہ السلام نے ارشاد باری تعالیٰ کی تعمیل کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا جس میں انہوں نے غسل کیا اور جسم کا ظاہری روگ سب جاتا رہا۔ اس کے بعد انہوں نے پھر ٹھوکر ماری اور دوسرا چشمہ ابل پڑا اور انہوں نے اس کا پانی پیا اور اس سے جسم کی باطنی حصے میں مرض کا جو اثر تھا اس کا بھی قلع کما ہو گیا، اور اس طرح وہ چنگے ہو کر شکر خدا بجا لائے۔
حافظ ابن حجر نے بواسطہ ابن جریر قتادہ سے بھی اسی قسم کا قول نقل کیا ہے۔ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام پر ایک وحی نازل فرمائی تھی جس کے بعد وہ شفایاب ہو گئے تھے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ ایوب علیہ السلام شفا کے پانی میں نہانے کے بعد شفایاب ہو گئے تھے، اور جب ان کی بیوی آئیں تو وہ ان کو دیکھ کر پہچان نہیں پائیں۔ ابن کثیر کے مطابق جب ان کی بیوی دیر سے پہنچی تو دیکھنے لگ گئیں۔ اتنے میں ایوب علیہ السلام اس کی طرف آئے۔ جب اللہ نے ان کی بیماری ختم کر دی تھی اور وہ بہت خوبصورت حالت میں تھے، بیوی آپ کو دیکھ کر پہچان نہیں سکی اور کہنے لگی، کیا تم نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے جو اس جگہ بیماری کی حالت میں موجود تھے؟ اللہ کی قسم، میں نے کوئی نہیں دیکھا جو آپ کے مشابہ ہو جب وہ صحیح اور تندرست تھے۔ انہوں نے جواب دیا، میں وہی ہوں۔ جبکہ ابن جریر طبری کے مطابق ایوب علیہ السلام کے 2 کھلیان تھے، ایک گندم کا، ایک جو کا۔ اللہ نے 2 بادل بھیجے، ایک بادل گندم کے کھلیان پر اور اس نے سونا برسایا یہاں تک کہ وہ لبالب بھر گیا، پھر دوسرے نے جو کے کھلیان پر چاندی برسائی یہاں تک کہ وہ لبالب بھر گیا۔ دوستو، اسی طرح سے ابن ابو حاتم نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کا لباس پہنایا۔ ایوب علیہ السلام ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ کی بیوی آئی اور آپ کو پہچان نہ سکی اور کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، اس جگہ ایک مریض تھا، وہ کہاں گیا؟ شاید اسے کتے لے گئے یا بھیڑیا کھا گیا۔ وہ کچھ دیر بات کرتی رہی تو آپ نے فرمایا، میں ہی ایوب ہوں۔ تو کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، میرے ساتھ کیوں مذاق کر رہا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، میں ہی ایوب ہوں۔ اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی اور میرا جسم درست کر دیا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کو تندرستی دی تو ان پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش برسائی۔ آپ اپنے ہاتھ سے لے کر ان کو کپڑوں پر ڈالنے لگے۔ آپ کو کہا گیا کہ کیا تو سیر نہیں ہوا؟ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ، تیری رحمت سے کون سیر ہو سکتا ہے؟ دوستو، چشمہ ایک تھا یا 2، اس بحث سے قطع نظر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے صحت کا جو طریقہ اختیار فرمایا وہ فطری طریقہ ہے۔ آج بھی ایسے معدنی چشمے اس کائنات انسانی کے فائدے کی خاطر ظاہر کر رکھے ہیں جن میں غسل کرنے اور ان کا پانی پینے سے بہت سے امراض کم ہو جاتے ہیں یا دور ہو جاتے ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ ایسے چشمے کا ظہور ایوب علیہ السلام کے لیے اعجاز کی صورت میں ہوا اور عام حالات میں اسباب کے ماتحت ہوا کرتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سونے کی چند ٹڈیاں ان پر برسائیں۔ ایوب علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو مٹھی بھر کر کپڑے میں رکھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو پکارا، ایوب، کیا ہم نے تم کو یہ سب کچھ دھن دولت دے کر غنی نہیں بنا دیا؟ پھر یہ کیا ہے؟ ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار، یہ صحیح اور درست ہے، مگر تیری نعمتوں اور برکتوں سے کب کوئی بے پرواہ ہو سکتا ہے؟ اس روایت کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر تحریر فرماتے ہیں کہ امام بخاری کی اپنی شرط کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے سے متعلق کوئی خبر ثابت نہیں ہو سکی، اس لیے صرف بیان کی گئی روایات ہی پر انہوں نے اکتفا کیا، اس لیے کہ وہ ان شرائط کے مطابق صحیح ہے۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر اپنی جانب سے فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں اگر کوئی روایت صحت کو پہنچ سکی ہے تو وہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر ہے جس کو ابن ابی حاتم اور ابن جریر نے روایت کیا ہے، اور ابن حبان اور حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے، اور وہ روایت اس طرح ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایوب علیہ السلام 13 سال تک مصائب کے امتحان میں رہے، حتیٰ کہ ان کے تمام عزیز و اقارب اور قریب و بعید کے متعارف سب ہی نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ روایات بتاتی ہیں کہ اعزاء میں سے ان کے 2 عزیز ضرور صبح و شام ان کے پاس آتے رہے۔ ایک مرتبہ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ایوب علیہ السلام نے کوئی بہت ہی بڑا گناہ کیا ہے، تبھی تو وہ اس کی پاداش میں ایسی سخت مصیبت کے اندر مبتلا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو خدا ان پر مہربان نہ ہو جاتا اور ان کو شفا نہ ہو جاتی۔ یہ بات دوسرے نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہہ سنائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ سن کر بہت بے چین اور مضطرب ہو گئے اور خدا تعالیٰ کی درگاہ میں سر بسجود ہو کر دعا گو ہوئے۔
اس کے فوراً بعد ہی ایوب علیہ السلام رفع حاجت کے لیے جگہ سے اٹھے اور ان کی بیوی ان کا ہاتھ پکڑ کر لے گئی۔ جب فارغ ہو گئے اور وہاں سے علیحدہ ہوئے تو اللہ کی وحی نازل ہوئی کہ زمین پر پاؤں سے ٹھوکر مارو، اور جب انہوں نے ٹھوکر ماری تو پانی کا چشمہ ابل پڑا اور انہوں نے غسل صحت کیا اور پہلے سے زیادہ صحیح و تندرست نظر آنے لگے۔ یہاں بیوی انتظار کر رہی تھی کہ ایوب علیہ السلام تازگی اور شگفتگی کے ساتھ سامنے نظر آئے۔ وہ قطعاً نہ پہچان سکیں اور ایوب علیہ السلام کے متعلق انہی سے دریافت کرنے لگیں۔ تب آپ نے فرمایا، میں ہی ایوب ہوں، اور خدا کے فضل و کرم کا واقعہ سنایا۔ روزمرہ کے کھانے کے لیے ایوب علیہ السلام کے پاس ایک گٹھڑی گیہوں کی اور ایک جو کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دولت میں اضافہ کرنے کے لیے گیہوں کو سونے اور جو کو چاندی سے بدل دیا۔ ناظرین، قریب اسی قسم کا واقعہ ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کیا ہے، اور مدت مصیبت کے متعلق وہب بن منبع 3 سال بیان کرتے ہیں اور حسن سے 7 سال منقول ہے۔ ناظرین، مرض کے عرصے کے حوالے سے بھی کئی اقوال ہیں۔ وہب بن منبع کے مطابق مکمل 3 سال، جبکہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق 7 سال اور کچھ مہینے، اور آپ کو کوڑا کرکٹ میں پھینک دیا گیا اور آپ کے جسم میں بہت سے کیڑے پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کی تکلیف کو دور فرمایا۔ اسی طرح حضرت حمید کے مطابق 18 سال آپ اس مرض میں مبتلا رہے، جبکہ اسماعیل بن عبد الرحمن السدی فرماتے ہیں کہ آپ کا گوشت گل سڑ گیا تھا، ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے، اور آپ کی زوجہ راکھ لا کر ان کے جسم کے نیچے بچھا دیتی۔ جب تکلیف کی مدت زیادہ ہو گئی تو آپ کی بیوی نے کہا، اے ایوب، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ اس تکلیف سے چھٹکارا عطا کرے اور آزمائش ٹال دے۔ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ نے مجھے 70 سال صحت و سلامتی سے نوازا، تو کیا میں 70 سال بیماری پر صبر نہیں کر سکتا؟ تو آپ کی زوجہ رو پڑیں اور لوگوں کے گھروں میں محنت مزدوری کرتیں، اور اس کی جو کچھ مزدوری ملتی تو اس سے آپ کے کھانے کا انتظام کرتیں۔ ناظرین، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اور اس قسم کی روایات کا ماخذ سفر ایوب سے منقول اسرائیلی روایات ہیں، اس لیے کہ اس صحیفے میں ہی ایوب علیہ السلام کے متعلق یہ 2 باتیں خصوصیت سے درج ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود نہیں ہے۔ ایک یہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے چند دوستوں نے ان سے کہا تھا کہ تو نے کوئی سخت گناہ کیا ہے تبھی اس مصیبت میں مبتلا ہوا۔ دوسری یہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور ان سے مناظرہ کیا۔ یہ مناظرہ بہت طویل ہے اور صحیفے کے اکثر ابواب اسی سے متعلق ہیں، اور جب دونوں دوستوں نے کسی طرح یقین نہ کیا تب بے چین و مضطرب ہو کر ایوب علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں دعا کی کہ ان کی صداقت ظاہر کر اور شفایاب کر دے۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کا اور اس حوالے سے تحقیقی حقائق کا۔ آئیے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی شخصیت اور آپ علیہ السلام کے ادوار کے بارے میں مورخین کا کیا کہنا ہے اور سفر ایوب کیا بتاتی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی شخصیت سے متعلق تحقیق کے لیے صرف 2 ماخذ ہو سکتے ہیں، ایک تورات اور دوسرے وہ اقتباسات جو تاریخ قدیم سے اخذ کر کے مورخین عرب اور مورخین اسلام نے نقل کیے ہیں، اور اگر ان کے ساتھ چند خارجی قرائن کو بھی شامل کر لیا جائے تو اس مسئلے پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق سب سے قدیم شہادت سفر ایوب کی ہے، یعنی وہ صحیفہ جو مجموعہ تورات میں ایوب علیہ السلام کی جانب منسوب ہے۔ اس میں ان کی حیات طیبہ کے متعلق تفصیلی حالات درج ہیں۔ سفر ایوب میں تاریخی حیثیت سے ایوب علیہ السلام کے متعلق 2 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ سرزمین اوز کے بادشاہ تھے۔ اوز کی سرزمین میں ایوب نام کا ایک شخص تھا۔ وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ ان کے مویشی اور چوپایوں پر سبا اور کسدیوں یعنی بابلیوں نے حملہ کر کے لوٹ لیا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان دونوں قوموں کے زمانے عروج کے معاصر تھے۔ ناظرین، سفر ایوب کے ان 2 حوالوں کی وضاحت کے علاوہ ایک اور تاریخی مسئلہ بھی ہے جس سے حضرت ایوب علیہ السلام کے زیر تحقیق مسئلے میں مدد مل سکتی ہے۔ وہ یہ کہ تورات اور کتب تاریخ میں ایک نام یوباب آتا ہے، اور محققین کا خیال اس کے متعلق یہ ہے کہ ایوب اور یوباب ایک ہی شخصیت کے 2 نام ہیں۔ دراصل عبرانی میں یوباب کو اوب کہا گیا ہے اور یہی اوب عربی میں ایوب ہو گیا۔
لیکن اس تحقیق کے باوجود کہ ایوب، یوباب اور اوب مختلف زبانوں میں ایک ہی شخصیت کے نام ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کی شخصیت سے متعلق مسئلہ پھر بھی حل طلب رہتا ہے اور کچھ تفصیل چاہتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ تورات کے بیان کے مطابق یوباب دو جدا جدا شخصیتوں کے نام ہیں، ایک بنی یقطان میں سے ہے اور دوسرا بنی ادوم میں سے۔ جو یوباب یقطان کی نسل سے ہے، اس کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی مقدم ہے، کیونکہ اس کا سلسلہ نسب 5 واسطوں سے حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچتا ہے، یعنی یوباب بن یقطان بن ابر بن صلح بن ارفقسد بن شام بن نوح علیہ السلام۔ جو بنی ادوم میں سے ہے وہ بھی اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہے، لیکن یوباب اول کے زمانے سے اس کا عہد متاخر ہے، اس لیے حضرت اسحاق علیہ السلام کے تذکرے میں اس کا ذکر آ چکا ہے کہ ادوم حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادہ عیسو یا ایز یا عیسو کا لقب ہے، اور یہ کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بڑے تھے اور کنعان سے ترک وطن کر کے اپنے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس حجاز میں آ گئے تھے، اور ان کے صاحبزادی مہلت یا بشامہ یا باسمہ سے شادی کر کے عرب کے اس حصے سرزمین میں آباد ہو گئے تھے جو شام و فلسطین کے جنوب مغرب میں عرب کی آخری حد ہے، اور جس جگہ کوہ سعیر کا سلسلہ طول میں شمال سے جنوب تک چلا گیا، یا یوں کہہ دیجئے کہ وہ مقام جو عمان سے ہجر موت تک وسیع ہے۔ اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اسی واقعے کو کچھ مفسرین اور محققین نے کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے۔ ناظرین مرض کے عرصے کے حوالے سے بھی کئی اقوال ہیں۔ وہب بن منبع کے مطابق مکمل 3 سال، جبکہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق 7 سال اور کچھ مہینے، اور آپ کو کوڑا کرکٹ میں پھینک دیا گیا اور آپ کے جسم میں بہت سے کیڑے پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کی تکلیف کو دور فرمایا۔ اسی طرح حضرت حمید کے مطابق 18 سال آپ اس مرض میں مبتلا رہے، جبکہ اسماعیل بن عبد الرحمن السدی فرماتے ہیں کہ آپ کا گوشت گل سڑ گیا تھا، ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے، اور آپ کی زوجہ راکھ لا کر ان کے جسم کے نیچے بچھا دیتی۔ جب تکلیف کی مدت زیادہ ہو گئی تو آپ کی بیوی نے کہا، اے ایوب، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ اس تکلیف سے چھٹکارا عطا کرے اور آزمائش ٹال دے۔ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ نے مجھے 70 سال صحت و سلامتی سے نوازا، تو کیا میں 70 سال بیماری پر صبر نہیں کر سکتا؟ تو آپ کی زوجہ رو پڑیں اور لوگوں کے گھروں میں محنت مزدوری کرتیں، اور اس کی جو کچھ مزدوری ملتی تو اس سے آپ کے کھانے کا انتظام کرتیں۔ ناظرین ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اور اس قسم کی روایات کا ماخذ سفر ایوب سے منقول اسرائیلی روایات ہیں، اس لیے کہ اس صحیفے میں ہی ایوب علیہ السلام کے متعلق یہ 2 باتیں خصوصیت سے درج ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود نہیں ہے۔ ایک یہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے چند دوستوں نے ان سے کہا تھا کہ تو نے کوئی سخت گناہ کیا ہے تبھی اس مصیبت میں مبتلا ہوا۔ دوسری یہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور ان سے مناظرہ کیا۔ یہ مناظرہ بہت طویل ہے اور صحیفے کے اکثر ابواب اسی سے متعلق ہیں، اور جب دونوں دوستوں نے کسی طرح یقین نہ کیا تب بے چین و مضطرب ہو کر ایوب علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں دعا کی کہ ان کی صداقت ظاہر کر اور شفایاب کر دے۔ ناظرین یہ تھا تذکرہ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کا اور اس حوالے سے تحقیقی حقائق کا۔ آئیے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی شخصیت اور آپ علیہ السلام کے ادوار کے بارے میں مورخین کا کیا کہنا ہے اور سفر ایوب کیا بتاتی ہے۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی شخصیت سے متعلق تحقیق کے لیے صرف 2 ماخذ ہو سکتے ہیں، ایک تورات اور دوسرے وہ اقتباسات جو تاریخ قدیم سے اخذ کر کے مورخین عرب اور مورخین اسلام نے نقل کیے ہیں، اور اگر ان کے ساتھ چند خارجی قرائن کو بھی شامل کر لیا جائے تو اس مسئلے پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ ناظرین حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق سب سے قدیم شہادت سفر ایوب کی ہے، یعنی وہ صحیفہ جو مجموعہ تورات میں ایوب علیہ السلام کی جانب منسوب ہے۔ اس میں ان کی حیات طیبہ کے متعلق تفصیلی حالات درج ہیں۔ سفر ایوب میں تاریخی حیثیت سے ایوب علیہ السلام کے متعلق 2 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ سرزمین اوز کے بادشاہ تھے۔ اوز کی سرزمین میں ایوب نام کا ایک شخص تھا، وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔
दूसरी बात यह कि उनके मवेशी और चौपायों पर सबा और कसदियों यानी बाबलियों ने हमला करके लूट लिया था। इससे ये साबित होता है कि वो उन दोनों कौमों के ज़माने अरूज के मासर थे। नाज़रीन, सफ़र अयूब के इन दो हवालों की वजाहत के अलावा एक और तारीख़ी मसला भी है जिससे हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम के ज़ेर तहकीक मसले में मदद मिल सकती है। वो ये कि तौरात और कुतुब तारीख़ में एक नाम यूबाब आता है और मुहक्किकीन का ख्याल उसके मुताल्लिक ये है कि अयूब और यूबाब एक ही शख्सियत के दो नाम हैं। दरअसल इब्रानी में यूबाब को ऊब कहा गया है और यही ऊब अरबी में अयूब हो गया। लेकिन इस तहकीक के बावजूद कि अयूब, यूबाब और ऊब मुख्तलिफ ज़बानों में एक ही शख्सियत के नाम हैं, हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम की शख्सियत से मुताल्लिक मसला फिर भी हल तलब रहता है और कुछ तफसील चाहता है। आपको बताते चलें कि तौरात के बयान के मुताबिक यूबाब दो जुदा जुदा शख्सियतों के नाम हैं। एक बनी यक्तान में से है और दूसरा बनी अदूम में से। जो यूबाब यक्तान की नस्ल से है उसका ज़माना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी मुक़द्दम है, क्योंकि इसका सिलसिला नसब 5 वास्तों से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है। यानी यूबाब बिन यक्तान बिन अबर बिन सलाह बिन अरफकसद बिन शाम बिन नूह अलैहिस्सलाम। जो बनी अदूम में से है वो भी अगरचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले है, लेकिन यूबाब अव्वल के ज़माने से इसका अहद मुताखिर है। इसलिए हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के तज़किरे में इसका ज़िक्र आ चुका है कि अदूम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के साहबजादा ईसू या एज़ या ईसू का लक़ब है, और ये कि वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से बड़े थे और केनान से तर्क वतन करके अपने चचा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास हिजाज़ में आ गए थे और उनके साहबजादी महल्लात, महलत या बशामा या बासमा से शादी करके अरब के उस हिस्से सरजमीन में आबाद हो गए थे जो शाम फ़लस्तीन के जनूब मगरब में अरब की आखिरी हद है, और जिस जगह कोहे साइर का सिलसिला तूल में शुमाल से जनूब तक चला गया, या यूँ कह दीजिए कि वो मकाम जो ओमान से हिजर मौत तक वसी है। नाज़रीन, रिवायात के मुताबिक ईसू यानी अदूम की नस्ल में सदियों तक हुकूमत व सतवत का दौर रहा है और मौर्रखीन के नज़दीक उनके दौर हुकूमत की इब्तदा तकरीबन 1700 क़ब्ल मसीह बताई जाती है। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब बनी इसराइल मिस्र से वापस आए हैं तो उस वक्त भी बनी अदूम शाइर या साइर पर हुक्मरान थे। तौरात में है, तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कादस से अदूम के बादशाह को एलची के हाथों यूं कहला भेजा कि तेरे भाई इसराइल ने कहा है कि वो सब तकलीफ़ें जो हम पर आन पड़ी हैं तू जानता है, और बनी इसराइल की सारी जमातें कादस से रवाना होकर कोहे हूर पर आई, और खुदावंद ने कोहे हूर पर जो अदूम की सरहद से मिला हुआ था मूसा और हारून को कहा। दोस्तों, बनी अदूम के इन हुक्मरानों की जो फहरिस्त तौरात में मज़कूर है, इससे ये ज़ाहिर होता है कि बनी इसराइल पर साउल यानी तालूत की वसी हुकूमत से पहले कि जिसकी वसअत ख़ित्ता अदूम तक पहुँची और जो 1000 क़ब्ल मसीह में कायम हुई थी, 8 हुक्मरान बरसरे हुकूमत रह चुके थे और उनमें से दूसरे हुक्मरान का नाम यूबाब बिन ज़रा था। दोस्तों, इस हद पर पहुंचकर अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम और यूबाब दोनों नाम एक ही शख्सियत के हैं तो इन दोनों में से किस यूबाब के मुताल्लिक ये कहा जा सकता है? इसके जवाब में मौर्रखीन की 2 राय हैं। मौलाना आज़ाद फरमाते हैं कि ये बनी यक्तान की नस्ल से और अरब आरबा में से हैं और इसलिए हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मासर हैं, और यह कम अज़ कम हज़रत इसहाक़ व हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के मासर। फरमाते हैं, अव्वलन मुहक्किकीन तौरात में से अक्सर इस तरफ गए हैं कि हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम अरब थे, अरब में ज़ाहिर हुए थे और सफ़र अयूब असलन कदीम अरबी में लिखी गई थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे कदीमी अरबी से इब्रानी में मुंतकिल किया। सफ़र अयूब में है कि वो औज़ के मुल्क में रहते थे और आगे चलकर तसरीह की है कि उनके मवेशी पर शेबा यानी सबा के लोगों ने और बाबलियों ने हमला किया था। दोस्तों, इन दोनों तसरीहों से भी इस बात की तस्दीक हो जाती है क्योंकि किताब पैदाइश और तवारीख़ अव्वल में औज़ को इराम बिन साम बिन नूह का बेटा कहा है और अरामी बिल इत्तफाक अरब आरबा की इब्तदाई जमातों में से हैं। याद रहे कि अरब मौर्रख इब्न असाकिर रहमतुल्लाह अलैह का रुझान भी इसी जानिब मालूम होता है
کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کو عہد ابراہیمی کے قریب مانتے اور کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کے معاصر اور دین ابراہیمی کے پیرو تھے، اور نجار مصری سے بھی آگے بڑھ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 100 سال پہلے تھا۔ ان دونوں کے برعکس مولانا سید سلیمان فرماتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام بنی ادوم میں سے ہیں اور ان کا زمانہ 1000 قبل مسیح اور 700 قبل مسیح کے درمیان ہے۔ چنانچہ ارض القرآن میں ہے یہ مسئلہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک ادومی عرب تھے، خود سفر ایوب سے ثابت ہے، اور یہ بھی منقول ہے اوز کی سرزمین میں ایک مرد صالح، راست گو، خدا سے ڈرنے والا اور بدی سے دور تھا۔ دوستو، اوز تورات میں 2 آدمیوں کا نام ہے، ایک تو نہایت قدیم اوز بن ارم بن سام بن نوح اور دوسرا اوز بن ویسان بن عیسو بن اسحاق بن ابراہیم، اور با اتفاق اہل کتاب اس سے اوز ثانی مراد ہیں۔ دوستو، اوز کے بنی ادوم عرب ہونے پر ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ سفر ایوب میں رفقائے ایوب کے جو مسکن بتائے ہیں وہ تیمن، نمتان اور شوہان ہیں۔ اول کے متعلق تو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ مملکت ادوم کا ایک مشہور شہر تھا، اور زمانے کے متعلق بھی فیصلہ اس لیے آسان ہے کہ کلدان اور سبا ان کا اس میں ذکر معاصرت ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ سبا کا عروج 1000 قبل مسیح میں ہوا ہے اور کلدانیہ کا اختتام 700 قبل مسیح میں۔ ان دونوں کا مشترک عہد 1000 قبل مسیح سے 700 قبل مسیح تک ہے، اس لیے ان دونوں زمانوں کے حدود میں کہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا عہد قرار دینا چاہیے۔ دوستو، یہ عجیب بات ہے کہ زمانے کے تعین میں دونوں حضرات سبا اور کلدانیوں یعنی بابلیوں کی معاصرت کی سند پیش فرماتے ہیں، مگر نتیجہ جدا جدا نکالتے اور ایک دوسرے کے متضاد فیصلہ دیتے ہیں۔ دوستو، سید سلیمان ندوی صاحب کی تائید مشہور مورخ یعقوبی کے اس قول سے بھی ہوتی ہے۔ وہ لکھتا ہے یوباب ہی ایوب صدیق بن زرع ہیں۔ ان تفصیلات کے بعد ہمارا خیال یہ ہے کہ بلا شبہ یہ صحیح ہے کہ یوباب ہی ایوب علیہ السلام ہیں، اور راجح یہ ہے کہ بنی یقطان میں سے نہیں بلکہ بنی ادوم میں سے ہیں۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ حضرت ایوب علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں پائے جانے والے تاریخی اختلافات کا۔ آئیے اب ذکر کرتے ہیں عہد ایوب علیہ السلام کا۔ دوستو، آپ علیہ السلام کے زمانے کے متعلق سید سلیمان ندوی صاحب کی تحقیق صحیح نہیں ہے، اور ان کا یہ فرمانا کہ ایوب علیہ السلام کا عہد 700 قبل مسیح سے 1000 قبل مسیح کے درمیان ہے، یہ غیر تحقیقی ہے، بلکہ صحیح اور تحقیقی بات یہ ہے کہ ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے کے درمیان ہے، اور تقریباً 1300 قبل مسیح اور 1500 قبل مسیح کے حدود میں تلاش کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ یہ تحقیق چند اہم قرائن پر مبنی ہے، اور جو اس درجے واضح ہیں کہ اگر ان کو دلائل بھی کہہ دیا جائے تو بے جا نہیں ہے۔ پہلا قرینہ یہ ہے کہ بلا اتفاق محققین تورات کے نزدیک صحیفہ ایوب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبل زمانے کا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قدیم عربی سے عبرانی میں منتقل کیا ہے، اور یہ کہ مجموعہ تورات میں سب سے قدیم صحیفہ سفر ایوب ہے۔ اسی طرح بات کی جائے آپ علیہ السلام کے شجرہ نسب کی، تو جن مورخین نے ایوب علیہ السلام کو بنی ادوم میں سے بتایا ہے وہ بھی ادوم، عیسو یا عیس، اور ان کے درمیان 2 واسطوں سے زیادہ بیان نہیں کرتے، یعنی ایوب بن زرع بن موس یعنی اوز بن عیسو۔ اور یہی مورخین حضرت ایوب علیہ السلام کا سلسلہ نسب بیان کرتے ہوئے جب مادری سلسلے پر آتے ہیں تو لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے لے کر صاحبزادگان تک حضرت یوسف علیہ السلام کی صاحبزادیوں کے ذکر کے نیچے نہیں اترتے۔ مثلا ابن عساکر کہتے ہیں کہ وہ بنت لوط علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، اور قاضی بیضاوی نقل کرتے ہیں کہ وہ لیا بنت یعقوب علیہ السلام یا ماخیر بنت مشا بن یوسف علیہ السلام یا رحمت بنت افراہیم بن یوسف علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ جبکہ سید سلیمان ندوی صاحب نے اوز کا جو نسب نامہ نقل کیا ہے اس کے پیش نظر بھی حضرت ایوب علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح بغیر کسی جرح و تنقید کے صحیح ہو سکتا ہے، یعنی یوباب یا ایوب بن زرع بن اوز بن دیسان بن عیسو بن اسحاق علیہ السلام، اور اس سلسلے میں اگرچہ عام مورخین کے بیان کردہ نسب نامے سے صرف ایک نام دیسان کا اضافہ ہوتا ہے،
تاہم اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ان کا زمانہ پیچھے ہٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بھی بعد ہو جائے اور 700 قبل مسیح اور 1000 قبل مسیح کے درمیان پہنچ جائے۔ ناظرین، بیان کیے گئے قرائن یا دلائل میں سے پہلا قرینہ بہت مضبوط اور تاریخی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ محققین تورات نے تاریخی روشنی ہی میں یہ متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ سفر ایوب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد سے قبل زمانے کا ہے، اور اس لیے یہ قرینہ نہیں بلکہ زبردست دلیل ہے۔ اور دوسرا اور تیسرا قرینہ اگرچہ ناموں کے تعین کے لحاظ سے قابل بحث ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ تورات اور تاریخی نقول کا سلسلہ نسب کے متعلق یہ بیان کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نواسہ یا حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے ہیں، محض اتفاقی نہیں ہے بلکہ کسی حقیقت پر مبنی ہے۔ اور چوتھا قرینہ بھی یہ واضح کرتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبل ہونا چاہیے اور 1300 سے 1500 قبل مسیح کے درمیان ہو سکتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی غالباً یہی تحقیق ہے، اس لیے انہوں نے کتاب الانبیاء میں انبیاء علیہ السلام کے متعلق جو ترتیب قائم کی ہے اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبل کیا ہے۔ ناظرین، یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایوب علیہ السلام کے سلسلہ نسب میں تورات کے ناموں اور مورخین عرب کے ناموں میں کچھ اختلاف ہے، لیکن بنظر تحقیق یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ حقیقی اختلاف نہیں ہے بلکہ ناموں کے متعلق اس قسم کا اختلاف ہے جو عموماً مختلف زبانوں میں منتقل ہونے کی وجہ سے کتاب کی تصحیف و تبدیل کی شکل میں پیش آتا رہتا ہے، یعنی تورات کا عوض اور عرب مورخین قاموس، اور اسی طرح تورات کا ذرا اور مورخین کا ذرا دونوں ایک ہی ہیں۔ البتہ جن بعض مورخین نے موس یا موس کو ایوب اور ذرا کے درمیان بیان کر دیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر نے یہ بھی تصریح کی ہے کہ بعض حضرات نے ایوب علیہ السلام کا نسب بیان کرتے ہوئے روم بن عیس کہہ کر ان کو بنی روم سے بتایا ہے، یہ قطعاً بے اصل ہے۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں علماء یہود و نصارہ کیا کہتے ہیں، آئیے اس بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں صحیح تحقیق کے بعد یہ حقیقت بھی واضح رہنی چاہیے کہ ایوب علیہ السلام کے متعلق علماء یہود و نصارہ کے درمیان سخت اختلاف ہے۔ ان میں سے بعض تو یہ کہتے ہیں کہ یہ فرضی نام ہے اور ایوب کسی شخصیت کا نام نہیں، مثلا ربی، ممانیدیز، میکائلس، سبلر، استان اسی کے قائل ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس شخصیت سے متعلق جس قدر واقعات منسوب ہیں سب باطل اور فرضی ہیں۔ گویا ان کے نزدیک سفر ایوب اگرچہ تاریخی اعتبار سے قدیم صحیفہ ہے مگر فرضی ہے، اور کانٹ اور انٹل وغیرہ کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام ایک حقیقی شخصیت کا نام ہے اور اس سے منسوب صحیفے کو فرضی اور باطل کہنا خود باطل ہے۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کی شخصیت کو جب تاریخ کی روشنی میں زیر بحث لایا جاتا ہے تو یقینی طور پر یہ نتائج ظاہر ہوتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام عرب ہیں، اور تمام مختلف اقوال میں بھی ان کے عرب ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ جیسا کہ مجموعہ تورات میں سے صحیفہ ایوب قدیم صحیفہ اور عبرانی میں عربی سے نقل ہو کر آیا ہے، اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام بنی ادوم میں سے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا عہد حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درمیانی عہد ہے۔ ناظرین، آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات ملاحظہ کیے اور اس حوالے سے مورخین کی آراء بھی ملاحظہ کی۔ اب آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کی وفات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ناظرین، سفر ایوب میں ہے کہ ابتلا سے نجات پانے کے بعد ایوب علیہ السلام 140 سال زندہ رہ کر انتقال کر گئے۔ بعد اس کے ایوب 140 برس جیا اور اپنے بیٹے اور اپنے بیٹوں کے بیٹے 4 پشت تک دیکھے، اور ایوب بوڑھا اور دراز عمر ہو کے مر گیا۔ ابن جریر طبری اور دیگر مورخین کے مطابق وفات کے وقت ایوب علیہ السلام کی عمر تقریباً 93 سال تھی، اور بعض کے خیال میں اس سے بھی زائد تھی۔ ناظرین، آخر میں آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے میں موجود عبرتوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے میں صبر و ضبط، استقلال و استقامت اور مصائب و بلایا میں شکر و سپاس گزاری کے جو اسرار اور حکمتیں موجود ہیں وہ اہل بصیرت کے لیے درس عبرت ہیں۔ بندگان خدا میں سے جس کو خدا تعالیٰ کے ساتھ جس قدر تقرب حاصل ہوتا ہے اسی نسبت سے وہ بلایا و مصائب کی بھٹی میں زیادہ تپایا جاتا ہے، اور جب وہ ان کے پیش آنے پر صبر و استقامت سے کام لیتا ہے
تو وہی مصائب اس کے درجات تقرب کی رفت و بلندی کے سبب بن جاتے ہیں۔ چنانچہ اس مضمون کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا: مصائب میں سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے، اس کے بعد صلحاء کا نمبر ہے، اور پھر حسب مراتب و درجات۔ ایک اور روایت میں ہے، انسان اپنے دین کے درجات کے مناسب آزمایا جاتا ہے، پس اگر اس کے دین میں پختگی اور مضبوطی ہے تو وہ مصیبت کی آزمائش میں بھی دوسروں سے زیادہ ہوگا۔ یاد رہے کہ وجاہت و عزت، دولت و ثروت اور خوشحالی اور رفاہیت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اور احسان شناسی کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے، اور اگر رونت و انانیت کار فرما نہیں ہے تو بہت آسان ہے۔ لیکن مصیبت و بلا، رنج اور اسرت و تنگ حالی میں رضا بقضا رہ کر حرف شکایت تک زبان پر نہ لانا اور صبر و استقامت کا ثبوت دینا بہت مشکل اور کٹھن ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی خدا کا نیک بندہ اس زبوں حالت میں ضبط و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا اور صبر و شکر کا مسلسل مظاہرہ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت بھی جوش میں آ جاتی ہے اور ایسے شخص پر اس کے فضل و کرم کی بارش ہونے لگتی ہے، اور اس غیر متوقع طور پر بے غایت افضال و اکرام سے نوازا جاتا ہے اور دین و دنیا دونوں کی کامرانی کا حقدار بن جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال اس کے لیے روشن شہادت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ کسی حالت میں بھی خدا تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اس لیے کہ قنوطیت کفر کا شیوا ہے، اور یہ نہ سمجھے کہ مصیبت و بلا محض گناہوں کی پاداش ہی میں وجود پذیر ہوتی ہے، بلکہ بسا اوقات آزمائش اور امتحان بن کر آتی ہے، اور صابر و شاکر کے لیے اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت وا کرتی ہے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے: میں اپنے بندے کے گناہ سے قریب ہوں، یعنی بندہ میرے متعلق جس قسم کا گمان اپنے قلب میں رکھتا ہے میں اس کے گمان کو پورا کر دیتا ہوں۔ ناظرین، اس کے علاوہ اس واقعے میں میاں بیوی کے رشتے کے حوالے سے سبق ہے کہ اس تعلق میں وفاداری اور استقامت سب سے زیادہ محبوب شے ہے، اور اسی لیے ایک حدیث میں شیطانی وساوس میں سے سب سے زیادہ قوی و وسوسہ جو شیطان کو بہت ہی پیارا ہے، میاں بیوی کے درمیان بدگمانی اور بغض و عداوت کا بیج بو دینا ہے۔ اسی لیے صحیح احادیث میں اس عورت کو جنت کی بشارت دی گئی ہے جو اپنے شوہر کے حق میں نیکوکار اور وفادار ثابت ہو، اور اس وفا اور محبت کی قدر و قیمت اس وقت بہت زیادہ ہو جاتی ہے جب شوہر مصائب و آلام میں گرفتار ہو اور اس کے اعزاء و اقربا تک اس سے کنارہ کش ہو چکے ہوں۔ ناظرین، ایوب علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ نے ایوب علیہ السلام کے زمانہ مصیبت میں جس حسن و وفا، اطاعت، ہمدردی اور غمخواری کا ثبوت دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے احترام میں ایوب علیہ السلام کی قسم کو ان کے حق میں پورا کرنے کے لیے عام احکام قسم سے جدا ایک ایسا حکم دیا جسے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس نیک بیوی کی قدر و منزلت کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، عیش و راحت میں تواضع و شکر اور رنج و مصیبت میں ضبط و صبر دو ایسی بیش بہا نعمتیں ہیں کہ جس شخص کو یہ نصیب ہو جائیں وہ دین و دنیا میں کبھی ناکام نہیں رہ سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہر حالت میں اس کی رفیق رہتی ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور یاد کرو جب تمہارے رب نے تم کو آگاہ کیا، اگر شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہیں اپنی نعمتیں اور زیادہ دوں گا۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے: اور خوشنودی کی بشارت سنا دو ان لوگوں کو جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے، اور یہی سیدھے راستے پر ہیں۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کی شخصیت کو جب تاریخ کی روشنی میں زیر بحث لایا جاتا ہے تو یقینی طور پر یہ نتائج ظاہر ہوتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام عرب ہیں، اور تمام مختلف اقوال میں بھی ان کے عرب ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ جیسا کہ مجموعہ تورات میں سے صحیفہ ایوب قدیم صحیفہ اور عبرانی میں عربی سے نقل ہو کر آیا ہے، اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام بنی ادوم میں سے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا عہد حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درمیانی عہد ہے۔ ناظرین، آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات ملاحظہ کیے اور اس حوالے سے مورخین کی آراء بھی ملاحظہ کی۔ اب آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کی وفات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ناظرین، سفر ایوب میں ہے کہ ابتلا سے نجات پانے کے بعد ایوب علیہ السلام 140 سال زندہ رہ کر انتقال کر گئے،
बारिश के अयूब 140 बरस जिया और अपने बेटे और अपने बेटों के बेटे 4 पुश्त तक देखे और अयूब बूढ़ा और दराज उम्र होके मर गया। नाज़रीन, मालूम हुआ कि हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम के वाक़े में इंसान के लिए जो सबक है वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने का सबक है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.